ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ماں کی گود میں گفتگو کرنے والے بچوں کی تعداد، ان کے واقعات اور اس سلسلے میں روایات کافی سنی ہوں گی، لیکن آپ بہت کنفیوز ہوئے ہوں گے کہ آخر ماں کی گود میں گفتگو کرنے والے بچوں کی تعداد کتنی ہے۔ کہیں آپ کو معلوم چلا ہوگا کہ 3 ہے، کہیں معلوم چلا ہوگا کہ 4 ہے، کہیں آپ کی تعداد 6 تک پہنچی ہوگی اور بسا اوقات آپ 7 تک بھی پہنچے ہوں گے۔ لیکن آج میں آپ کی اس کنفیوژن کو، آپ کے اس ڈاؤٹ کو، آپ کی اس شبہ کو کلیئر کرنے والا ہوں، کیونکہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ماں کی گود میں گفتگو کرنے والے بچوں کی تعداد پر اگر متفق علیہ اور صحیح روایت موجود ہے تو صرف 3 کے سلسلے میں موجود ہے، باقی میں اختلافات ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ماں کی گود میں گفتگو کرنے والے بچوں کی تعداد 6 ہے، بعضوں نے 1 کا اضافہ کر کے 7 کر دیا ہے۔ تو آج کے درس حدیث میں ایک حدیث آئی جس سے ہمیں یہ معلوم چلا کہ ماں کی گود میں گفتگو کرنے والے بچوں کی تعداد متفق علیہ طور پر 3 ہے۔ ان 3 بچوں کے سلسلے میں آج ہم گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آخر کس وجہ سے ان 3 بچوں نے ماں کی گود میں ہی گفتگو کی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں تاکہ مستقبل کے ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ آئیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں لم یتکلم فی المہد الا ثلاثا، کسی نے گفتگو نہیں کی ماں کی گود میں سوائے 3 کے۔ پہلے ہیں عیسیٰ ابن مریم، دوسرے ہیں صاحب جریج اور تیسرے ہیں صبی یرضع من امہ۔ پہلا بچہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلوا کر یہ معجزہ دکھلانا چاہا کہ ہم کسی بھی طور کچھ بھی کر سکتے ہیں، یقیناً اللہ رب العزت کی ذات قادر مطلق ہے۔ دراصل واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جس کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام پر ان کے زمانے کے لوگوں نے کافی الزام تراشی کی، بہتان پردازی کی۔ تو اماں مریم علیہ السلام نے اپنے اس بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان لوگوں سے کہا تھا کہ اصل واقعہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، تم اس بچے سے پوچھ سکتے ہو۔ تو لوگوں نے ہنسی اڑائی کہ یہ بچہ کیا بول سکتا ہے، تو حضرت عیسیٰ وہیں سے بول پڑے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور مزید پوری تفصیل بتائی، جس کی وجہ سے لوگ ہکا بکا رہ گئے اور لوگوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ واقعتاً حضرت مریم علیہ السلام ایک پاک باز خاتون ہیں۔ اور دوسرا واقعہ جو صاحب جریج کا ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صاحب جریج نامی تھے، وہ بہت ہی عابد، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار تھے۔ ان کی والدہ نے ایک مرتبہ انہیں پکارا، چونکہ یہ نماز کی حالت میں تھے، بے حد نماز پڑھنے والے تھے، اور ان کی والدہ نے پکارا تو اس وقت وہ نماز کی حالت میں تھے، تو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ نماز چھوڑ کر اللہ کی عبادت کو ترک کر کے ماں کے پاس جائیں۔ ان کی والدہ نے مسلسل 3 مرتبہ آواز دی لیکن یہ ایک بھی مرتبہ نہیں گئے۔ تو ان کی ماں نے بد دعا کے طور پر کہا اللہ تعالیٰ کسی بدکار عورت سے تمہارا سابقہ کرا دے۔ تو ان کی والدہ کی دعا قبول ہوئی اور ایک زانیہ عورت نے ان پر الزام لگا دیا۔ ایک زانیہ عورت ان کے سامنے آئی، انہوں نے انہیں بدکاری کی پیشکش کی، لیکن وہ یعنی جریج جو کہ عابد و متقی تھے، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ تو اس عورت نے چونکہ بدنامی کی ٹھان لی تھی تو وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اس سے اپنی خواہش نفسانی پوری کرنے کے بعد جب ولادت ہوئی بچے کی تو اس بچے کا باپ اس زانیہ نے اس جریج کے سر ڈال دیا۔ تو معاشرے میں کافی بدنامی ہوئی، لوگ آئے اور جریج کو مارنے لگے، ان کے عبادت خانے کو جو کہ انہوں نے خاص اللہ کی عبادت کے لیے بنوا رکھا تھا اسے منہدم کر دیا۔ جب جریج کو اس بات کا اندیشہ ہوا، جب جریج کو یہ خبر لگی کہ کسی نے
ہمارے اوپر الزام لگایا ہے، اسی وجہ سے ہمارے عبادت خانے کو منہدم کیا گیا، ہمیں مارا گیا۔ تو انہوں نے کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ بچہ لایا گیا تو جریج نے بچے کے پیٹ پر انگلی رکھتے ہوئے کہا اور پوچھا من ابو کا، تمہارا والد، تمہارا باپ کون؟ تو اس بچے نے فوراً کہا فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ تو جب لوگوں کو حقیقت حال کی خبر ہوئی تو انہوں نے عبادت خانے کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کا، وہ بھی سونے کی صورت میں، یعنی سونے کا عبادت خانہ بنانے کا ارادہ کیا، لیکن صاحب جریج نامی اس عابد نے منع کر دیا اور کہا جیسا عبادت خانہ میرا پہلے تھا یعنی مٹی کا، اسی صورت میں ہمیں واپس کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اب تیسرا وہ بچہ جس نے اپنی والدہ کی گود میں گفتگو کی، وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک والدہ، ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لیے دودھ پلاتے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی کہ سامنے سے ایک قافلہ گزرا، بلکہ ایک نوجوان ایک خوبصورت مضبوط جانور پہ، کسی گھوڑے وغیرہ پہ سوار ہو کے گزرا، چونکہ دیکھنے میں بہت ہٹا کٹا تھا، بہت مضبوط تھا، حسین و جمیل تھا۔ تو اس عورت نے کہا کہ اے اللہ میرے اس بچے کو اسی جیسا بنا دے۔ بچہ دودھ پی رہا تھا، وہ فوراً اس نوجوان کی طرف متوجہ ہوا، اسے غور سے دیکھنے کے بعد اس بچے نے اسی ایام طفولیت میں، شیر خارگی میں دودھ پینے کی حالت میں کہا اے اللہ مجھے اس نوجوان جیسا مت بنا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکی کا گزر ادھر سے ہوا جسے لوگ مارتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ تو اس عورت نے کہا اے اللہ میرے اس بچے کو اس عورت جیسا نہ بنانا۔ تو اس بچے نے پھر دودھ چھوڑ کر اس کی طرف دیکھا اور غور سے دیکھنے کے بعد کہا اے اللہ ہمیں اسی لڑکی جیسا بنا۔ تو اس کی والدہ حیرت ہوئی اور وہ پریشان ہوئی آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ تو اس والدہ نے اپنے بچے سے گفتگو کی، بات ہوئی دونوں کی، تو جس سے یہ نتیجہ نکلا کہ وہ جو پہلا نوجوان تھا جو جا رہا تھا وہ بڑا ظالم تھا، وہ غریبوں پر، کمزوروں پر ظلم کرنے والا تھا۔ اس لیے اس بچے نے کہا اے اللہ ہمیں ان ظالموں میں سے نہ بنانا، ان ظالم جیسا نہ بنانا۔ اور یہ جو دوسری عورت تھی جسے لوگ مارتے ہوئے لے جا رہے تھے، یہ دراصل بے گناہ لڑکی تھی، اس کے اوپر زنا کا بس الزام تھا جس کی وجہ سے لوگ اسے سنگسار کر رہے تھے۔ تو اس بچے نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ معجزہ دکھانا تھا تو اس بچے نے کہا کہ ہمیں اس جیسا بنا، یعنی ہمیں بے گناہ اور پاک باز بنا، گناہوں سے دور، عفت و عصمت والا بنا۔ تو ناظرین یہ 3 بچوں کی جو تعداد صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں وارد ہوئی ہے، تینوں کے واقعات تفصیلاً آپ کے سامنے رکھ دیے گئے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر واقعاتاً پسند آئی ہے تو کامنٹ کے ذریعے ہمیں بتا سکتے ہیں، نیز آگے کس ٹاپک پہ، کس عنوان پہ ویڈیو آئے اس سلسلے میں ہمیں مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ شکریہ و جزاک اللہ خیرہ۔